السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس ٹائمز نیوز میں آپ سبھی کا استقبال۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مہاراشٹر اور ممبئی میں ہائی الرٹ، امتناعی احکام نافذ۔ ممبئی میں شیو سینا کے تشدد کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے اب مہاراشٹر اور ممبئی میں ہائی الرٹ ہے۔ ممبئی میں 144 حکم امتناعی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باغی اراکین کے گھروں اور دفتر پر حملہ کرنے والوں کے خلاف بھی پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ جھوٹے الزامات لگانے والے مودی اور ملک سے معافی مانگیں، امت شاہ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہفتے کو کہا کہ گجرات فسادات کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی پر سیاسی سازش کے تحت الزام لگایا گیا تھا اور الزامات لگانے والوں کو اب مسٹر مودی ملک اور بھارتیہ جنتا پارٹی سے صدارتی الیکشن کے بعد KCR نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان کریں گے۔ حکمراں جماعت TRS کے سربراہ و چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ توقع ہے کہ ملک کے نئے صدر جمہوریہ کے انتخابات کے بعد نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے۔ مہاراشٹر میں جاری سیاسی بحران اور صدارتی الیکشن نئی قومی سیاسی جماعت کے قیام کے اعلان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں حالات۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ہنگامہ جاری ہے۔ اس ہنگامے کے بیچ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور ان کے حامی سخت ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور NCP کے سربراہ شرد پوار کے بیچ کئی گھنٹوں تک حالات پر غور و خوض ہوا اور آج بھی دونوں رہنماؤں کے بیچ ملاقات متوقع ہے۔ مشکل حالات کے سبب اولا نے اپنے کئی کاروبار بند کرنے کا کیا فیصلہ۔ کیب سروس کے مشہور کمپنی اولا نے شروعات بھلے ہی کیب سروس سے کی تھی، لیکن دھیرے دھیرے کئی شعبے میں اس نے پیر پسارے۔ حالانکہ کئی شعبوں میں اسے کامیابی نہیں ملی، جس کی وجہ سے کمپنی کو اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑے۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مزید کچھ شعبوں کو اولا الوداع کہنے والی ہے اور اس کا مقصد اب صرف الیکٹرک وہیکل اور کیب سروس بزنس پر توجہ مرکوز کرنے کی ہے۔ کمپنی نے اپنے کئی کاروبار کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناگپور سینٹرل جیل میں کورونا انفیکشن پھیلنے سے تشویش، 9 قیدی متاثر۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ناگپور سینٹرل جیل میں کورونا انفیکشن پھیلنے سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ 9 قیدی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جیل انتظامیہ کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مہاراشٹر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے 4205 نئے معاملے سامنے آئے اور 3 مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ اسد الدین اویسی کو BJP کارکنوں کے احتجاج کا سامنا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد آج اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں BJP کارکنوں کے احتجاج کا غیر متوقع سامنا کرنا پڑا۔ تفصیلات کے مطابق اسد الدین اویسی پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے کے تحت جب وہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے لکشمی نگر میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے پہنچے، جہاں پر بلدی ڈویژن IS سدن کی BJP کارپوریٹر شویتا ریڈی کی قیادت میں تقریباً 25 تا 30 BJP کارکنوں نے سنگ بنیاد تختی پر رکن بلدیہ کا نام تحریر نہ ہونے پر احتجاج کیا اور سنگ بنیاد تختی کو اکھاڑ پھینکا۔ تلنگانہ کے کسی بھی حلقے میں شب بستی کرنے سے یوگی آدتیہ ناتھ کا انکار۔ BJP تلنگانہ نے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ سے تلنگانہ میں کسی ایک اسمبلی حلقے میں شب بستی کرنے کی خواہش کی ہے۔ سینئر BJP قائد و سابق رکن کونسل
این رام چندر راؤ کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ سے ریاست کے 119 اسمبلی حلقوں میں سے کسی ایک حلقے میں 1 جولائی کو شب بستی کرنے کی خواہش کی گئی، تاہم اس اپیل کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ ٹی آر ایس تیسری بار اپنے بلبوتے پر حکومت بنائے گی۔ مشہور سیاسی حکمت عملی ساز پرشانت کشور کی جانب سے کرائے گئے ایک اور سروے کے مطابق تلنگانہ میں ٹی آر ایس کو مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل ہونا تقریباً طے ہے۔ واضح رہے کہ ٹی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے حکومت اور ارکان اسمبلی کے کارکردگی اور آئندہ انتخابات میں پارٹی کے موقف کے متعلق سروے کراتے ہوئے تجاویز پیش کرنے کے لیے پرشانت کشور کی خدمات حاصل کی ہیں۔ بی جے پی کے لیے نہوست ثابت ہوگا۔ 2 جولائی کو منعقد شدنی کے اجلاس میں بی جے پی کے اہم ترین قائدین شرکت کریں گے۔ 2004 میں اٹل بہاری واجپئی کے دور میں حیدرآباد میں قومی عملہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس کے بعد بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے کو عام انتخابات میں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ٹی آر ایس قائدین کا احساس ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد سال 2022 میں تاریخ پھر دہرائی جائے گی اور حیدرآباد بی جے پی کو مسلسل تیسری بار مرکز میں حکومت بنانے سے روک دے گا۔